سوال کرتے کبھی ایک دن بلا لیجئے سر آپ کی عدالت میں ان کو اور ہم کو دونوں کو بٹھا کر ایک بار بحث کروا لیجئے، پورا دال پانے کا پانی ہو جائے گا۔ دیکھیے میں جو اپنی بات کہا ہوں سر، میں کسی پر زور زبردستی نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی تقریر میں اس کو بار بار اس جملے کو کہا کہ کسی پر زور زبردستی نہیں ہے، یہ میرا بیلیف ہے، یہ میرا عقیدہ ہے۔ ہمارے ملک میں سر وائس پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ حامد انصاری صاحب نے کہ 4600 تہذیب اور ریلیجن ہے، یہ اس ملک کی سٹرینتھ اور ڈائیورسٹی ہے۔ میں کبھی یہ نہیں کہا ہوں کہ ڈگ وجے سنگھ صاحب کو راشن کارڈ نہیں ملے گا اگر وہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ میں نے کبھی یہی نہیں کہا کہ ڈگ وجے سنگھ صاحب ہندوستان کے اول درجے کے شہری نہیں رہیں گے اگر وہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ڈگ وجے سنگھ صاحب جو مذہب پر چل رہے ہیں وہ چوری کا سامان ہے۔ تو یہ ان میں اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کہ ان میں فرق ہے۔ میں کسی پر زور زبردستی کرنے کا انہوں نے کہا ہے، وہ سن لیجئے، انہوں نے کہا کہ ایم آئی ایم اور آر ایس ایس ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔ سر میں آر ایس ایس کا ترجمان تو نہیں ہوں، مگر میں ڈگ وجے سنگھ صاحب کو اور آپ کے ذریعے آپ کے لاکھوں کروڑوں دیکھنے والوں کے بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں ہندوستان کے پلورلزم اور ڈائیورسٹی پر پورا یقین ہے مجھے۔ میں نے اپنے فیتھ کی بات کی اور میں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو پورا اختیار اس کو ریجیکٹ کریے آپ۔ بھئی ہر ایک کے ہندوستان میں ہر ایک کی تہذیب ہے، تمدن ہے۔ کوئی ہمارے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم لوگ مانتے ہیں کہ 7000 سال پہلے پلاسٹک سرجری تھی، یہ پرائم منسٹر نے کہا۔ کیا ڈگ وجے سنگھ صاحب پرائم منسٹر پر کیس بک کریں گے کہ 7000 سال پہلے پلاسٹک سرجری تھی؟ انڈین سائنس کانگریس میں کہا گیا کہ 7000 8000 سال پہلے 200 فیٹ کے ایئر کرافٹ تھے جو ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ کو آتے تھے۔ یہ کسی کا بیلیف ہے، تو کیا اس پر ڈگ وجے سنگھ ہمت کریں گے کیس بک کرنے کی؟ آپ نے تو یہ کہا کہ ہر کوئی مسلمان پیدا ہوتا ہے، جب اس طرح کی سپیچ دیتے ہیں تو اس سے بھڑکیں گے نہیں لوگ، پرووکیشن نہیں ہوگا؟ سر دیکھیں سر، یہ ہمارا بیلیف ہے، یہ ہمارا بیلیف ہے۔ اور میں نے ساتھ میں قرآن کی اس آیات کا بھی ذکر کیا جہاں پہ قرآن تمام لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ ریلیجن میں کمپلشن نہیں ہے، ریلیجن میں فورس نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی اس تقریر کے پورے سنے گا، سر 90 منٹ کی میری تقریر رہی جس میں میں نے سر آئی ایس پر تنقید کی۔ وہ جو لڑکا مہدی عریب جو بنگلور میں پکڑا گیا، اس پر میں نے کہا کہ تو نے جھوٹا الزام لگایا قرآن کے اوپر کہ قرآن گردن مارنے کے لیے کہتا ہے۔ میں نے مسلم نوجوانوں سے کہا کہ بھیا اگر تم کو جہاد کا اتنا شوق ہے تو مسلم محلوں میں جاؤ، بچوں کو 1 گھنٹہ ٹیوشن دو۔ اگر تم کو جہاد کرنے کا اتنا شوق ہے تو اپنی بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو۔ اگر جہاد کرنے کا اتنا شوق ہے تو ہندوستان کی پارلیمانی جمہوریت میں حصہ لو، اور ہم لوگ فرقہ پرست طاقتوں سے، چاہے آر ایس ایس ہو، بی جے پی، ان سے مقابلہ کریں گے۔ آپ نے بہت ساری اچھی باتیں کہی ہیں، بہت ساری اچھی باتیں کہی ہیں، لیکن یہ بھڑکانے والی بات بھی کہی ہے۔ آپ آر ایس ایس کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر واپس آ جاؤ۔ سر دیکھیے، آپ ایک کام کریے، آپ مجھ سے زیادہ جو ایک ریلیجیس اسکالر ہوگا، چاہے کسی بھی مکتب فکر کا ہوگا، آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ اور جو آر ایس ایس والے میں جو کہہ رہے ہیں وہ تو ڈرا رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں کہ راشن کارڈ نہیں ملے گا، 2021 سے پہلے پورے ہندوستان کو ہندو بنا دیا جائے گا، پاپولیشن کو۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم چوری کا سامان ہیں۔ سر میں نے تو اس طرح کی بیکار اور غیر مہذب زبان تو استعمال نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ بھائی آپ جب آپ کی عدالت میں آئے تھے، میں نے اپنی بات کو رکھا۔ میں نے کہا کہ یہ پروفٹ محمد کا برتھڈے سیلیبریشن ہے، میں نے اپنی بات کو رکھا۔ اور سر پارلیمان اور پاکستان کی پارلیمان جو ہے اس کے مقابلے میں وہ کیا بات کری تھی؟ ہمیں یہی ہے کہ ہمیں جب تک اس کمٹمنٹ پہ کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ امن چاہیے، جب تک ہم اپنے، جس کا ذکر منی شنکر صاحب نے کیا، ہم گمبھیر معاملات ہیں، سیاچن ہم حل نہیں کرتے جتنی دیر ہم سر کریک حل نہیں کرتے، جتنی دیر یہ سلگتے ہوئے مسائل چلتے رہیں گے، بڑا آسان ہے کسی کے لیے بھی اس میں ماچس پھینکنا۔ اچھا میرا خیال ہے منی شنکر ہمیں اس کو حل کرنا چاہیے تاکہ کوئی اس میں ماچس نہ پھینک۔ اویسی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرے فاضل دوست نے ابھی 2002 کی بات کی۔ دیکھیے، اگر آپ ہندوستان کی جوڈیشل سسٹم کو پاکستان کے جوڈیشل سسٹم سے کمپیئر کرنا چاہیں گے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو گجرات میں ہوا ان تمام خاطیوں کو سزا مل رہی ہے۔ اور میں آپ ہی کے اخبار میں جب ملک میں ہم یہ لینڈ کیے تو آپ ہی کے چینل پر ہم رات میں 1:30 بجے دیکھ رہے تھے اسلام آباد ایئرپورٹ پر کہ کسی بڑے قائد جو کراچی کے تھے ان کے وٹنس کو گولی مار دی گئی۔ تو جوڈیشل سسٹم کی بات آپ دیکھ لیجیے۔